آپ نے پریس کانفرنس کو کورنگ کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دراصل یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے برے اور بدترین جو ہے الیکشن تھے، جس کی گواہی آپ لوگ بھی دیں گے کہ جو بھی یہاں پہ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن کوئی پرساں حال نہیں تھا، نہ کوئی پوچھنے والا۔ من مرضی سے جتنا کچھ انہوں نے دھاندلی کرنی تھی، دہشت گردی کرنی تھی، ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جہاں سے یہ بیلٹ باکسز along with مٹیریل جو چوری کیے گئے، وہ بیلو میرپور کے ایس ایچ او کی سرپرستی میں جو ہے وہ چرائے گئے اور الزام کسی اور پہ لگایا جا رہا ہے۔ اس میں جو وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر ہے اس کو بھی مارا پیٹا گیا۔ اس کے پاس بھی کافی ایویڈنسز ہیں کہ ریگنگ کرنا کون چاہتا تھا یا بیلٹ پیپر کون چھیننا چاہتا تھا۔ یہ تو ہماری فیور کی پولنگ اسٹیشن تھی، تو الزام کسی اور پہ لگایا گیا۔ یہ ایک پری پلان سارا کچھ تھا، اور جس کی ایویڈنسز ملے کہ پولیس اسٹیشن کے پیچھے وہ ایک باکس رکھ کے اس میں سے بیلٹ پیپر دکھا کے ہمارے جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کے بیٹے رو رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، یہ کی ہوئی ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈبہ آپ کو ہاتھ کہاں سے آیا؟ بیلٹ پیپر دکھا کے پھر وہ ڈبہ کہاں چلا گیا؟ یہ ساری ایک ڈھکوسلا اور سارا کچھ جو ہے پری پلانڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پولنگ اسٹیشن کی جو سی سی ٹی وی کیمرہ تھا لگا ہوا، ایک تو انہوں نے توڑ دیا، دوسرا پریزائڈنگ آفیسر نے ریٹرننگ آفس میں وہ جمع کرا دیا تھا جس میں ایویڈنسز موجود تھے، تو وہ بھی سارا کچھ جو ہے ختم کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ فارم 45 جو ہمارے پاس ہمارے ایجنٹ نے پریزائڈنگ آفیسر سے ریسیو کیے، اس کے مطابق ہمارا جو بنتا تھا، ریگنگ کے باوجود بھی ووٹوں کا جو تھا وہ 2113 ووٹ کا ڈفرنس تھا۔ جب یہ ساری چیزیں آر او آفس میں پہنچی تو ان کی جو ریکنسائل کرتے ہیں، تو باہر اسکرین پہ ہم بیٹھے تھے جہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن نمبر 157 کا ڈسپلے ہوا جو ٹیمپرڈ تھا۔ اپوننٹ کو ملے تھے 190 ووٹس اور اس کو کنورٹ کیا گیا پہلے 290 میں، اور پھر ان کا فگر نہیں پورا ہو رہا تھا تو اس کو 390 میں تبدیل کیا گیا۔ ہم نے ایک دم سے یہ کمپلین اپنا یہ جو فارم 45 ہے یہ بھی پیش کیا، جو ظاہر دکھائی دے رہا تھا کہ اس میں قلم کا، لکھائی کا، رنگ کا بہت فرق تھا، تو ٹیمپرنگ ہو رہی تھی یہ سارا کچھ۔ اور کہا گیا کہ 4 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ ہمیں ابھی ملے ہی نہیں ہیں، وہ گم ہیں، تو اتنے میں سارے کاغذ ادھر ادھر سے ٹائم ویسٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر ایک صاحب نمودار ہوتے ہیں کہ صحیح میں ریٹرننگ آفیسر ہوں، جس کے ہاتھ میں فارم 45 صرف ہاتھ میں تھا، وہ لہراتا ہوا آر او آفس میں پہنچا کہ صحیح میں تھک گیا تھا، مجھے طبیعت خراب نہیں تھی، میں گھر چلا گیا تھا، اور 1 بجے میں ابھی میری طبیعت ٹھیک ہوئی ہے، لے کے آیا ہوں۔ حالانکہ پولنگ اسٹیشن پہ یہ جو بھی مٹیریل گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ سیل ہو کے پہنچتا ہے، تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ 4 پولنگ اسٹیشنز
रिकवर होती रही उनसे, आरओ साहब से जाके 1580 का फिगर किया, जिसका डिफरेंस हमें जितवाया गया। ये चीज़ें देख के हमने एहतियात किया। इस वजह से हमने अपने प्रूफ के लिए जो है कि भाई कल को फिर और न किया जाए गड़बड़, उसमें हमने ये ले ली। जो फाइनल उसका था 186 की पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट हमने ले लिया गवर्नमेंट का, जिसमें ये प्रूफ है हमारे पास। उसके बाद हमने एप्लीकेशन दी कि जी ये एक प्रोसेस चल रहा है, आप इसको कैसे करेंगे कि ये गड़बड़ ज़्यादा ना हो। तो हमारी रिक्वेस्ट पे डीआरओ साहब ने वो मटेरियल जो है टोटल पोलिंग स्टेशंस का आर्मी और रेंजर्स की कस्टडी में दे दिया कि आप इनकी हिफाजत करें, किसी को हाथ लगाने ना दें। तो ये सारी रुदात और ये कहानियाँ हैं। यहाँ पे स्पेशली मैं कहता हूँ कि जो पोस्टेड भी नहीं है वो और जगह पे पोस्टेड हैं, वो सारे शर जो है इंस्पेक्टर यहाँ पे आके उनकी ड्यूटी लगा दी गई। जो मोबाइल 3-4 मोबाइल के साथ, और वो शर SHOs, उसमें अनवर भी था, शर भी था, एक और भी शर जो है वो स्पेशली आया था रिगिंग के लिए। पुलिस की कस्टडी में ये वर्क कर रहे थे, जिसकी कंप्लेन मैंने SSP साहब से की, और उसके बाद जो है SSP साहब ने रिडर्सल की, उस चीज़ को जो है सख्ती से मना किया। लेकिन मैं बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि पता नहीं कि उन पुलिस ऑफिसर्स को या जो पोलिंग का अमला था उनको डायरेक्शन कहाँ से आ रही थी। तो बड़ी मुश्किलों से हमें फॉर्म 45 मिले हैं। जब हमें फोर्सफुली नहीं उठने का, हमने कहा जाने भी नहीं देंगे, हमें मेहरबानी करके दें, तो फिर जाके हमें जो है ये फॉर्म 45 मिला है। हमारे फॉर्म जो हमने रिसीव किए हैं विद सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एंड आल्सो जो स्टैम्प होती है, उसके हमने लिए रिटर्निंग ऑफिसर से, और वो जो है डिफ़र करके जो उन्होंने टेम्परिंग की, जो 4 पोलिंग स्टेशन बता रहे थे कि जी नहीं मिल रही, उसमें वो टेम्परिंग करके हमारा 2113 का फिगर जो है वो 1580 पे लाए। तो हमें खदशात हैं कि ये रवैया आगे चलकर 15 तारीख को रीपोल हो रहे हैं। ये हमारी पोलिंग स्टेशन हमारी फेवर की पोलिंग स्टेशन है, जिसका हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी रिसीव की है कि हमें इस आरओ पे एतमाद नहीं है, क्योंकि ये रेड हैंडेड रिगिंग करते हुए पकड़ा गया है। जो टेम्परिंग रिकॉर्ड में की गई है वो आरओ की सरपरस्ती में की गई है। तो हमने इलेक्शन कमीशन को भी रिक्वेस्ट की है कि इसको एड्रेस किया जाए। हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज़ादाना तौर पर हर एक आदमी अपना हक राय दही इस्तेमाल करे। अगर यही जो रवैया रहा तो मेरा ख्याल है कि पुलिस के जो SHOs हैं वो पता नहीं है कि कहाँ से डायरेक्शन ले रहे हैं। लेकिन SSP साहब को हमने जितनी भी कंप्लेंट की उसका जो है उन्होंने मदावा भी किया, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें खदशात हैं कि हमारे साथ ये हर पोलिंग स्टेशन पे पता नहीं किधर किधर से जो है ऐसे लोग बुलाए गए। हमारी पोलिंग स्टेशन पे भी एक आदमी जो एजेंट था उससे पिस्टल रिकवर हुआ, जो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उस पर 13D की FIR हुई है। तो ये तो 10 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, वो मैं आपको पूरी फिगर बताता हूँ, जिन पे इतने वोट कास्ट हुए हैं
کہ میرا خیال ہے پورے پاکستان میں اتنے ایک پولنگ اسٹیشن پہ نہیں ہو سکتے. وہ فگر ہے تقریباً 10 پولنگ اسٹیشن کا, جہاں پہ ہمارے ایجنٹ کو, کیونکہ ہماری میجارٹی وہاں نہیں تھی, وہاں پہ شر کمیونٹی کے زیادہ ووٹ ہی ان کے تھے, تو ہمارے ایجنٹ کو یرغمال بنا کے نکال دیا گیا. انور شر کی اور جو ہے کھمبڑا کے ایس ایچ او جو چانگ ہے, انہوں نے جو ہے مختلف پولنگ اسٹیشن پہ خود کھڑے ہو کے اسٹیمپنگ کی ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, مشتاق شر پہ جو اسٹیمپنگ کی اس میں انور شر ملوث ہے, اور جو بھی جورسڈکشن تھی ان 3 ایس ایچ اوز کی, وہاں پہ انہوں نے بہت سارے ٹھپ. یہ ایک ایویڈنس ہے کہ صرف اسٹیمپنگ کی ہوئی ہے, اس پہ کوئی اندراج نہیں ہے, کوئی تھمب امپریشن نہیں ہے, کوئی شناختی کارڈ کی اندراج نہیں ہے, آر او کی جو اپنا پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کی سائن نہیں ہے. ایسے ہی اسٹیمپ لگا کے وہ ڈبے بھر دیے گئے. ان میں 10 پولنگ اسٹیشن کو ہم نے جو ہمارے ایجنٹ تھے اس کو ریکگنائز کیا ہے. یہ ہم اعلیٰ حکام تک, الیکشن کمیشن تک اپنی رودات جو ہے پہنچانا چاہتے ہیں. وہ ذریعہ جو ہیں وہ آپ ہیں. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جب یہ آپ نے بتایا کہ پولنگ اسٹیشن کا وہ 2 کا رزلٹ نہیں دیا, تو اس میں آر او نے کیا ایکشن لیا؟ آر او ایکشن تو اپنی جگہ پہ, یعنی کہ ڈھٹائی سے اس کی فیور میں لگے ہوئے تھے. فون کر کے جو ہے جو 4 پولنگ اسٹیشنز بول رہے ہیں ہمیں نہیں ریسیو ہوئی ہے, ان کو فون کر کے منگاتے رہے. وہ پتہ نہیں ہے کس کو منگاتے رہے, کیا ہے. وہ سمپلی فارم 45 لے کے وہ پیش ہو رہے تھے. نہیں تو پولنگ اسٹیشن پہ جب پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ ایک ہی تھیلے میں ڈال کے وہ پیش کرتے ہیں آگے آر او آفس میں. فارم 45 جو ہے سر وہ لفافے میں سیل کر کے آر او کو دینا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ میں خالی سے ہاتھ میں خالی, آر او کو کچھ نہیں کہا سر. ہم تو آر او تو ملوث ہے, وہ تو پروٹیکٹ کر رہا تھا. وہ جو 2 پولنگ کا ریکارڈ گیا ہے اس میں بھی آر او ملوث ہے, صدیق شہر بھی ملوث ہے, آر او بھی ملوث ہے. سیل کر کے اس کو آر او کو دینا, آر او کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ریگنگ کے لیے ہم کھڑے, ہم پیسفل ہیں. ہمارے ہاں ایسی الیکشن کبھی نہیں دیں. آئندہ ہونے والی پولنگ جو ہے 2 پولنگ اسٹیشنز پہ آپ کا مزید کوئی مطالبہ امن امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی فوج کو طلب کیا جائے, کوئی دوسری ایجنسیاں, پولیس پہ اعتماد نہیں رہا؟ آپ دیکھیں میں یہ بتا دوں کہ ہم سے مانگی گئی کہ موسٹ سینسیٹیو آپ کی کون سی پولنگ اسٹیشن ہے وہ آپ ہمیں بھیجیں. ہم نے وہ لسٹ پرووائڈ کی. ہمیں اشور کرایا گیا کہ ان پولنگ اسٹیشن پہ رینجرز اور آرمی ہوگی, لیکن وہاں پہ رینجرز تو موسٹ سینسیٹیو پولنگ اسٹیشن پہ رینجرز آرمی تو اپنی جگہ پہ, کہیں پہ پی کیو آر کا لوگ تھے, کہیں پہ 2 پولیس کانسٹیبل تھے جن کو ڈنڈی ہاتھ میں پکڑائی ہوئی تھی, اور اتنے بڑے ہجوم میں وہ کچھ نہیں. بس کی بات نہیں تھی.